الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے تو درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اچھی تربیت کیوں ضروری ہے؟ آج ہمارے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے بچہ اسکول کون سی پڑھے گا. اب تو سنا ایسی بھی اسکول آ گئی کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نام لکھوا دیتے ہیں لوگ کہ بھائی ہونے والا ہے تو بچہ ہو یا بچی ہو نام لکھ لیں تاکہ اگلی بار ہمیں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ ملے. اتنی فکر ہے اسکول جائے گا کون سی اسکول میں جائے گا، یہ فکر ہے کہ جناب آگے کون سی ڈگری حاصل کرے گا. بعض اوقات لوگ ملتے ہیں بتاتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بیچلر ہے تو ایم اے ہے تو ڈپلوما ہولڈر ہے تو فلاں ملک میں پڑھ رہا ہے. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ پڑھائیں، شرعی باؤنڈریز کے ساتھ اگر آپ کو دنیاوی اسٹڈیز کروانی ہے کروائیں، لیکن پہلے یہ سوچیں کہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں دونوں چیزوں میں کون سی تعلیم ہے جو اس کو میرے بھی قریب کر دے گی، رب کے بھی قریب کر دے گی. اور وہ تعلیم وہ دینی تعلیم ہے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہم نہیں چاہتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولہ سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا. یہ بڑا مجرب ایک عمل ہم نے دیکھا، بزرگوں سے سنا کہ جس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو یا بیٹی کی تمنا ہو تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دے کر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے جو بیٹا عطا فرما، اور جب بیٹا عطا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا. کئی حمزہ ملے مجھے، یہ بتایا تھا، ہم نے وہاں جا کے نیت کی اور یہ حمزہ ہمیں مل گیا. تو چلے جو نہیں جا سکتے آج ان کا تصور کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے صدقے بیٹا عطا فرما دے. ہم بیٹا نبی پاک کے مبارک چچا کے نام پر حمزہ رکھیں گے. میرا کریم مولا دینے والا ہے اور اچھوں کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا. آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو دین کی طرف بھیجیے، اس کو انکریج کیجیے. اگر وہ مسجد میں جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اچھے ماحول سے اسے وابستہ کر دیجیے. واللہ آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لگا دیجیے، دین اس بچے کو آپ کے قدموں میں ڈال دے گا، دین آپ کا فرما بردار بنا دے گا. کیونکہ وہ جب قرآن پڑھے گا ماں باپ کے آداب سنے گا، جب وہ حدیث پڑھے گا اس کو والدین کا ادب پتہ چلے گا، تو میری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. اگر میری اولاد نیک بن جائے، اور سبحان اللہ مرنے کے بعد تو نیک اولاد نے کام آنا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بہت سارے سافٹ ویئر آتے ہیں. ارے جناب بہت سارے موبائل کے اس کو فنکشنز آتے ہیں. مجھے بتاؤ نا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر بیٹھ کر گوگل، یاہو، واٹس ایپ یا جناب ایمو کھول کر مجھے وہ ایصال ثواب کرے گا، یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو ثواب پہنچائے گا، نمازی ہوگا تو میرے لیے دعا کرے گا.
میں نے اس کو سخاوت کی عادت ڈالی ہوگی تو صدقہ خیرات کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. فیصلہ آتا ہے یہ ارلی سٹیج میں فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے بچے کو کس لائن پہ لگانا ہے, کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. نیک اولاد چھوڑ کر جاؤ گے تو وہ قبر میں صدقہ جاریہ کا باعث بنے گی. اور ایک بات اور یاد رکھیے, بچہ نیک پتہ کیسے بنے گا؟ جب ہم نیک بنیں گے. بچے کا سب سے پہلی انسپریشن اس کے والدین ہیں. وہ باپ کو دیکھتا ہے میرا باپ نمازی ہے کہ نہیں. باپ کہے میں صرف جمعے کی نماز پڑھوں, بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے, ایسا مشکل ہے. ماں کہے میں بے پردہ گھوموں, میری بچی کے پا پردہ ہو جائے, ایسا بہت مشکل ہے. آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہوں گی. انشاءاللہ بچہ اس کو دیکھ کر نیک بننا شروع ہو جائے گا. دنیا میں کوئی بندہ بڑی ڈگری ہولڈر ہو جائے نا, بڑا افسر بن جائے, بڑے جناب اس کے پاس یوں سمجھیے کہ ڈپلومے ہوں, ہم نے دیکھا ہے کہ اب ماں باپ اس سے ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے, بڑا افسر ہے, بہت پڑھا لکھا ہے, بڑا ڈگری ہولڈر ہے. مگر سچ بتاؤں کہ جب کسی کا بیٹا عالم بن جاتا ہے نا, مفتی بن جاتا ہے نا, تو اب وہ بیٹا ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے, کیونکہ اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کہنا, ماں باپ کو تکلیف نہ دینا, ان کی دل آزاری نہ کرنا. اس کے دل میں تو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, کیونکہ حدیث پاک اس نے پڑھی ہوتی ہے یا سنی ہوتی ہے کہ جس کا مضمون ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. بدقسمتی سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو دین کی طرف جانے سے روکتے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے چلا گیا. یاد رکھیے ہم نے نارملی دیکھا ہے, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, کوئی ناراض نہ ہو جائے. میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے. میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں, خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے, ہمیشہ ان کی قدر کرنا. ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے, جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض. یاد رکھنا میرے بھائیوں, وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی دعائیں لو. خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں, ہر گناہ کی سزا, اس کا رزلٹ, اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا, اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے. آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں, دعائیں بھی کرواتے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ. جس کے پاس ماں ہے نا, اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں. بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے. ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی, اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا. کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو, اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں, اس پہ درود پاک کی کثرت کریں, استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے, خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا, بندہ بھی تو میں تیرا ہوں, میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے. اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے. پھر کتنا سخت ہوتا ہے سمجھیے گا. یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے, لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, مگر لوہا آگ سے نرم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہم کربلا کے پورے شہداء کے قافلے کو ایصال کریں گے. جو قضا ہو گئی اس کی توبہ بھی کریں, اس کا حساب کر کے اس کی قضا بھی کرنی ہے, لیکن اب قضا نہ ہو. روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کریں, انشاءاللہ امام حسین کی روح بھی آپ سے خوش ہوگی. ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اپنے دین کو اتنا آسانی سے کیسے بیچ دیں؟ امام حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا نا. تو بعض لوگ کہتے ہیں یار مارکیٹ میں جب کہ سبھی کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے.
دوست چونکہ یہ کام کر رہے ہوتے تو مجھے بھی کرنا پڑتا ہے، خاندان کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. نہیں جناب، سب کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر یہی ہمارا فوکس رہا تو انشاءاللہ حسینی طریقے پر زندگی گزرے گی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ہم بعض اوقات درود پاک کے فضائل، اس کے ورچیوز، اس کی بلیسنگز کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں، مگر آج ایک اور پہلو پر کچھ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر درود پاک نہ پڑھا جائے، درود پاک کو اپنا ورد نہ بنایا جائے، صلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا ہیبٹ اس کی نہ کی جائے، اس کو ریسائٹ نہ کیا جائے، تو کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ آرڈنری سی بات نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہونے کے باوجود درود پاک سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جو قبروں میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت سے سب کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اے میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا زندگی میں ایسے کام کر جائیے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے. روایتوں میں آتا ہے کہ اولاد کے اعمال نامے پیرنٹس کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں ان کورٹ آف آور پیرنٹس. اب جب ان کے پاس وہ اعمال نامے جاتے ہیں تو بچے کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ بچے کے گناہ دیکھتے ہیں تو انہیں افسوس بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی سزا بھی انہیں ملتی ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم نے بھی اگر اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دلا دی ہیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سے گناہ کرتے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے قبر میں اللہ نہ کرے ہمیں بھی پنشمنٹ ملے. تو یہ سوچنا ہوگا کہ میں انویسٹمنٹ کیسی کر کے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، جو ہم سب کے لیے یوں سمجھیے کہ میسج ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. مجھے بھی بچنا ہے، سیو ہونا ہے، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ذہن عطا فرمائے کہ اب اپنی فیملی کی کریکٹ تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کریں. کتنی سگنیفیکنٹ چیز ہے یہ، کتنا زبردست کام ہے. اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے دوست، ایسی فیملی کہ جو مرنے کے بعد بھی انہیں اچھے ناموں سے بھی یاد کرتی ہے اور ان کے لیے ثواب کے تحفے بھیجتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس کی بک آف ڈیڈ جو ہے، نامہ اعمال کٹ آف ہو جاتا ہے، ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، ایکسپٹ 3 things. غور کیجیے، 3 باتوں کے علاوہ ساری اعمال بک آف ڈیڈ کلوز آفٹر دا ڈیتھ. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 صدقہ جاریہ. میرے آقا فرماتے وہ شخص جو ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں، جو مدرسہ یا جامعہ ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو کنٹینیو ریوارڈ ہے، جو مسلمانوں کے لیے پانی کا، کنویں کا انتظام کر دیتے ہیں. تو تھنک اباؤٹ، ایسا کام کرنا ہے جو کنٹینیو رہے، آپ قبر میں چلے جائیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. سیکنڈ تھنگ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ علم، وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس سے گین کیا جاتا رہے. اللہ سلامت رکھے علماء کو جو شاگرد اور کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس چھوڑ کے جاتے ہیں، کہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ان کی بکس پڑھی جاتی رہیں گی، ان کو قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. اینڈ دا تھرڈ ون اینڈ از موسٹ امپورٹنٹ، ہم ایوری بڈی آف اس، ہم سب یہ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے. ہم سوچیں کہ میں اپنے لیے کیسی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اولاد کا فائدہ کیسا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے. تفسیر کبیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب ایک گریو کے پاس سے، ہی پاس نیئر اباؤٹ ون گریو اینڈ واٹ ہی واچڈ، انہوں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ آف گریو، اپنی آنکھوں سے دیکھا.
آفٹر سم وائل، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے اسی گریو کے پاس سے. اب دیکھا اس گریو پر نور کی برسات ہو رہی ہے، عذاب اٹھ گیا، پنشمنٹ از گون، اور وہ بندہ بڑا ریلیکس ہے اور اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. جواب کیا آیا؟ فرمایا اے عیسیٰ when he passed away he was a big sinner، یہ بہت بڑا گناہگار تھا جس کی وجہ سے اس کو قبر میں پنشمنٹ دی جا رہی تھی. بٹ when he passed away، اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑا تھا، حاملہ تھی اس کی بیوی جو ہے. مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا بڑا ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی وائف نے اس بچے کو مدرسے میں بھیجا، اور قاری صاحب نے جب اسے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا، جس کا سن آن ارتھ، زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، میں اس کے والد کو زمین کے اندر انڈر دا ارتھ اس کو وہاں پنشمنٹ دوں. اس کے بیٹے کے رحمان اور رحیم پکارنے کی برکت سے والد کے عذاب کو میں نے دور کر دیا. That is the benefits of good investment, good teachings. خدارا یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لے، کمپیوٹر میں ماسٹرز کر لے. بچوں کو جب قرآن آتا ہوگا تو ہمارے مرنے کے بعد وہ قرآن پڑھ کر ہم ایصال ثواب کر سکیں گے. آج تو حال یہ ہے کہ والد کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا، والد دنیا سے چلا جاتا ہے، بیٹے کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آتا. اب غور کریں ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں. خدارا میں نے اور آپ نے مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ گھر ساتھ نہیں لے جائیں گے، اپنا بزنس ساتھ نہیں لے جائیں گے، کفن میں کوئی جیب نہیں، اور قبر میں کوئی سیف نہیں، کوئی الماری، کوئی کبڈ ساتھ نہیں ہوتی کہ اس میں پیسے رکھ کر اپنے کریڈٹ کارڈ ساتھ لے جائیں گے. وہاں صرف گڈ ڈیڈز جائیں گی، اور جو نہیں جا سکی وہ پیچھے سے جب سپلائی ہو سکے گا، جب پیچھے ایسے سپلائر چھوڑ کے جاؤ گے، ایسے گڈ وشر، ویل وشرز ہوں گے جو نیکیاں کرنے والے ہوں گے، فرینڈز اچھے ہوں گے، فیملی اچھی ہوگی. تو یہ انویسٹمنٹ میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. سبحان اللہ میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، فیملی کا ایصال ثواب، خاص طور پر جن کے والدین نہیں ہیں نا، دنیا سے چلے گئے، ان کو تو جتنا ہو سکے انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. جو کوئی شخص والدین یا والدین میں کسی ایک کے لیے نفلی حج ان کی نیت سے کرتا ہے، ان کی طرف سے بھی حج ادا ہو جائے گا، حج ادا کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب ملے گا. کتنی عظیم نعمت ہے یہ ایصال ثواب. بھائی میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جن کے والدین چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، قریبی رشتہ دار، اب ان کے لیے نیکیاں کیجیے، اچھے اعمال کیجیے. سبحان اللہ، مثال کے طور پہ میرے پاس 10,000 روپے ہوں، میں 9 بندوں کو 1,000 روپے دوں گا تو میرے پاس تو 1000 ہی بچ جائے گا نا. مگر اللہ کی رحمت دیکھو، اگر کوئی بندہ ثواب کماتا ہے اور وہ ثواب ایصال ثواب کر دیتا ہے، اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا، سامنے والے کو بھی ثواب مل جاتا ہے. بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ بندہ جتنے لوگوں کو ایصال کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، ثواب دینے والے کا ثواب ملٹی پلائی ہو کر اسے واپس ملے گا. یہ رحمت الہی ہے. تو ہمیں ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے فائدے کیسے ہیں؟ حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. A prophet of Allah once passed by the graves of some people who were being tormented. عذاب ہو رہا تھا ان پر. A year later, 1 سال بعد, when he passed by the same graves, again he noticed that there was no punishment. He implored in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal. Previously they were being punished, but now their punishment has come to an end. What is the reason? اے اللہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ سنیے میرے رب کی رحمت. A voice was heard. O Armiya, their shrouds tore to pieces, their hair fell out, and their graves were obliterated. So I had mercy on them, and I have mercy on such people. اے ارمیہ، ان کے کفن پھٹ گئے تھے، ان کے بال جھڑ گئے تھے، ان کی قبریں شکستہ ہو گئی تھی، تو میں نے ان پر رحم کیا. اور اے ارمیہ، میں ایسے لوگوں پر رحم کیا کرتا ہوں. اللہ کی رحمت دیکھو. اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت ڈالنے کا
اللہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اولیاء کرام اور پیران عظام اہل بیت اطہار کی محبت سکھانے والا بنا دے. ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان پر خرچ کریں، ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں، جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیں، حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا، بیمار ہو تو